اللہ کا حق تھا سجدہ اللہ کو کیا جائے، اللہ کا حق تھا کہ رکوع اللہ کو کیا جائے، اللہ کا حق تھا کہ نظر و نیاز اللہ کی دی جائے، اللہ کا حق تھا کہ پکار اس کی لگائی جائے، اللہ کا حق تھا کہ شریعت اس کی مانی جائے، اللہ کا حق تھا کہ اللہ حلال کہے تو حلال ماننا چاہیے تھا، اللہ کا حق تھا کہ اللہ حرام کہے تو حرام ماننا چاہیے تھا، لیکن اس قوم نے ایک ایک حق اللہ کا چھین کر اس کی مخلوق کے اندر بانٹ دیا۔ اس بات کے اوپر نظر دوڑاتے چلے جائیں کہ اللہ کی کون کون سی صفات ہیں، کون کون سی صفتیں آپ کو یاد ہیں، کون کون سی صفتیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہیں، کون کون سی صفتیں آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا تو بت بھی موجود ہے، اللہ فلاح دینے والا ہے، فلاح دینے والا تو فلاح بھی موجود ہے، اللہ رہائیاں دینے والا ہے، مقدمات سے رہائیاں دینے والا تو فلاح بزرگ موجود ہے، اور اللہ لجپال ہے، لجپال تو فلاح ہے، اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب تو فلاح ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا تو وہ ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، روزی دینے والا تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت آپ دیکھتے چلے جائیں اس صفت کا معبود موجود ہے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر بھیجا، اور وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے۔ یہ اس معاشرے کے اندر شرک اور کفر کے اندھیرے کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو بتلا دی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس لوگوں میں اس قوم میں بڑے بڑے حکیم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے طبیب بھی موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے زبان دان لوگ موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے پنچایتی لوگ موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے منصف موجود ہیں، سپہ سالار ان کے اندر ہیں، اور جنگجو قسم کے لوگ ان کے اندر ہیں۔ ابو جہل، اس کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسے لقب کیا دیا گیا؟ اسے لقب دیا گیا، اس کا نام ہے عمر بن حشام، اور لقب ہے اس کا ابو الحکم کا، حکمت اور دانائی کا باپ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اے لوگوں تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، کسی کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں عزت دینے والا ہے، فلاں رہائیاں دینے والا ہے، فلاں ذلت دینے والا ہے، اولاد فلاں کے ہاتھ میں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ الہ واحد کی یہ دعوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہاں پر ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تو کون سا لقب دیا؟ ابو جہل کا، جہاں حکمت اور دانائی کا باپ تو ہے، لیکن جب الہ واحد کی پہچان نہیں ہے تو یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔